یہ حقیقت ہے کہ انتقام کی آگ بہت ہلاکت خیز ہوتی ہے اور اس کے نتائج و اثرات ہمیشہ حادثات ہونے کے بعد سامنے آتے ہیں۔ وہ بھی ایک ایسی ہی آگ میں جل رہا تھا جس کے مزدور باپ کو فیکٹری کے انتظامیہ کی بے پرواہی اور دولت کا گھمنڈ کھا گیا۔ وہ غریب تھا اور اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن انتقام کا یہ طریقہ کسی صورت اچھا نہیں تھا، اور یہی بتانے کے لیے مرزا امجد بیگ کو عدالت کے احاطے میں اترنا پڑا۔ کاش کی آس لیے ایک بے سمت مسافر کا دل سوز انجام۔ میرے ایک ہم پیشہ کے قتل کا مقدمہ اتفاق سے مجھ تک پہنچ گیا۔ اس کیس میں جس شخص کو ملزم نامزد کیا گیا تھا وہ میرا ایک دیرینہ شناسہ تھا، اور اسی کی بیوی کی درخواست پر میں نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ عقیل بزمی مرحوم و مقتول ایک پبلک پراسیکیوٹر یعنی سرکاری وکیل تھا۔ کہتے ہیں کہ مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس دنیا سے جانے کے بعد سب اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن کہانی کی ابتدا میں عقیل بزمی کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ اللہ معاف کرے، موصوف اپنے پیشے کے لحاظ سے ایک کامیاب اور دھانسو قسم کے وکیل تھے۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں نام اور پیسہ خوب کمایا تھا۔ ان کی وکالت کتاب نہ لاتے ہوئے سینکڑوں مظلومان عمر قید اور سزائے موت کے حقدار ٹھہرائے گئے، جن میں سے غالب تعداد مصیبت زدہ بے گناہوں کی تھی۔ اکثر لوگوں کو عدالت کے احاطے میں یہ کہتے ہوئے سنا گیا تھا، ایک تو عقیل اور اوپر سے وکیل، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ڈبل پتی راجہ جانی۔ مقتول کے مختصر تعارف کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ وہ ماہ اکتوبر کا اختتام تھا۔ موسم گرما پوری طرح رخصت نہیں ہوا تھا، تاہم ان دنوں راتیں گلابی جاڑے کا احساس دلاتی تھیں۔ ایسی ہی ایک خوشگوار رات میں سونے سے پہلے ایک قانونی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ میرے گھر کے فون کی گھنٹی بجی۔ ان دنوں فون کے نام پر صرف لینڈ لائن کنیکشن ہی ہوا کرتے تھے، سیل فون اور دوسرے نیٹ ورک سبھی متعارف نہیں کرائے گئے تھے۔ میں نے کتاب کو بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ میرے ہیلو کے جواب میں یہ گھبرائی ہوئی نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ کیا بیگ صاحب بات کر رہے ہیں؟ وکیل مرزا امجد بیگ۔ اگر آپ نے رات کے 11 بجے کسی وکیل بیگ صاحب کے گھر میں فون کیا ہے تو پھر میں ہی آپ کا مطلوبہ بندہ ہو سکتا ہوں، میں نے محتاط انداز میں جواب دیا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں دوسری طرف بولنے والی کو نہیں پہچان پایا تھا۔ ویسے آپ کون ہیں؟ میں نے پوچھا، اور آدھی رات کو فون کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میرا نام فریہ ہے، اس نے بتایا، قاسم کی بیوی۔ میرے شوہر نے آپ کے نئے گھر میں کام کیا تھا اور آپ اس کے کام سے بہت خوش ہوئے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ زندگی میں کبھی کوئی قانونی پریشانی گھیر لے تو ہم آپ کو فون کریں گے۔ میں نے بڑی مشکل سے آپ کا نمبر تلاش کیا ہے۔ فریہ ایک ہی سانس میں کافی کچھ کہہ چکی تو مجھے فوراً سے پیشتر وہ جوڑا اور ان کی خوبیاں یاد آ گئیں۔ قاسم ایک ان پڑھ ذہین شخص تھا۔ اس نے اپنی محنت اور توجہ سے کئی کام سیکھ سکے تھے، جن میں سے الیکٹریشین، پلمبر، کارپینٹر اور موٹر مکینک کے شعبے سر فہرست تھے۔ ان کے علاوہ دیگر درجنوں خوبیوں میں ایک ہنر قربانی کے جانور ذبح کرنے کا بھی تھا۔ وہ اللہ کا بندہ بکرے سے لے کر اونٹ تک ہر چھوٹے بڑے جانور کو گرانے اور مہارت سے ذبح کرنا جانتا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے اپنے کام کے بیشتر جو کام ہیں گھر کے قاسم سے ہی کرائے تھے، اور اس سے وعدہ بھی کیا تھا جس کا ابھی فریہ نے ذکر کیا تھا، یعنی کسی بھی قانونی پیچیدگی میں ان کی مدد کرنا۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے، اور میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ کسی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ قاسم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، فریہ نے گلگیر آواز میں بتایا۔ فریہ ایک ہاؤس وائف یعنی گھریلو عورت تھی، اور اس کی عمر تقریباً 45 سال کے قریب تھی۔ وہ قاسم سے 5 سال چھوٹی اور 3 گنا موٹی تھی۔ تعلیمی میدان میں وہ دونوں ہم پلہ تھے۔ وہ 3 بچوں کے ساتھ امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ انہیں کسی قانونی پیچیدگی کے حوالے سے میری یعنی ایک وکیل کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا، اور اس کی گرفتاری کا سبب کیا ہے؟ یہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، اس نے بتایا، اور قاسم پر ایک شخص کے قتل کا الزام ہے۔ اس وقت قاسم کہاں ہے؟ آج 28 اکتوبر کی تاریخ تھی۔ فریہ کے بیان کی روشنی میں قاسم کی گرفتاری 26 اکتوبر کو عمل میں آئی ہوگی۔ اس حساب سے قاسم کو ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ تھانے کی حوالات میں بند ہے اور پولیس والے اس سے کڑی پوچھ تچھ کر رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ ایک دن قاسم کو عدالت میں بھی پیش کیا گیا تھا۔ میں قانونی جمیلوں سے بالکل واقف نہیں ہوں۔ کسی ہمدرد نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ مجھے اپنے شوہر کے لیے کسی قابل وکیل کا بندوبست کر لینا چاہیے، ورنہ قاسم کے لیے بڑی مشکل ہوگی۔ میں دن بھر سوچتی رہی کہ کہاں جاؤں اور کیسے کسی وکیل کا انتظام کروں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن میں آپ کا نمبر آیا، میں نے بڑی مشکل سے آپ کا فون نمبر تلاش کیا ہے اور اب آپ سے بات کر رہی ہوں۔ فریہ کی اضطراری آپ بیتی سے بہت ساری اہم باتیں معلوم ہوئیں۔
اس کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا کہ قاسم پر کس کو قتل کرنے کا الزام ہے؟ ہم نے 1.5 ماہ پہلے گھر تبدیل کیا ہے، اس نے بتایا۔ اب ہم لوگ خداداد کالونی میں آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم صدر کے علاقے میں رہتے تھے۔ صدر والے گھر میں بہت سے مسائل کا سامنا تھا، اس لیے ہم نے رہائش تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے تھمی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی۔ مکان خالی کر کے حساب کتاب کے سلسلے میں قاسم و مالک مکان کے بیٹے میں ملاقات ہوئی تو اس بندے نے ایڈوانس کی رقم پوری واپس نہیں کی۔ قاسم نے جب اس ناانصافی پر احتجاج کیا تو مالک مکان کے بیٹے نے کہا کہ ہم نے ان کے گھر کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اس پر قاسم اس شخص میں کافی گرما گرمی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جو رقم ایڈوانس سے کاٹی ہے وہ کسی صورت واپس نہیں کرے گا۔ اگر قاسم کو وہ پیسے چاہیے تو تھانے میں جا کر اس کے خلاف رپورٹ درج کرا دے یا عدالت سے رجوع کرے۔ اس پر قاسم نے غصیلے لہجے میں کہہ دیا کہ میں اپنے پیسوں کے لیے پولیس کے سامنے جاؤں گا اور نہ ہی کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ مجھے اپنی رقم وصول کرنا آتی ہے اور وہ میں تمہارے حلق میں ہاتھ ڈال کر نکال لوں گا۔ تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ مالک مکان کے بیٹے کو گرمی دکھا کر قاسم وہاں سے آ گیا تھا۔ جب قاسم اس ہوٹل سے نکل رہا تھا تو اس بندی کی دھمکی امیز آواز اس کے کان میں پڑ گئی تھی۔ میرا نام عقیل بزمی ہے، میں نے درجنوں لوگوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا ہے۔ تمہاری حقیقت میری نظر میں ایک چونٹی سے زیادہ نہیں۔ تم میرا کیا حشر کرو گے؟ میں تمہیں کسی ایسے مقدمے میں الجھا دوں گا کہ تمہاری 7 نسلوں کی زندگی عدالت کے چکر کاٹتے ہوئے گزر جائے گی۔ تم ایک وکیل کی طاقت سے واقف نہیں ہو۔ قاسم نے جذبات میں بہت کچھ کہہ دیا تھا لیکن گھر آنے تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے نقصان پر فاتحہ پڑھی اور چند ہی روز میں اس ناگوار واقعے کو بھول گیا۔ اس بات کو لگ بھگ 1 ماہ ہو گیا ہے۔ اب اس وکیل عقیل بزمی کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور اس کے قتل کا الزام قاسم پر لگایا گیا ہے۔ میں نے فریحہ کی پریشانی کو پوری توجہ سے سنا اور آخر میں پوچھا کہ قاسم کو کس تھانے میں رکھا گیا ہے۔ اس نے مجھے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ میں کل کسی وقت جا کر تھانے قاسم سے تفصیلی ملاقات کروں گا، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر قاسم نے کوئی جرم نہیں کیا تو میں اس کا ایک بال بھی بھیکا نہیں ہونے دوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ بیگ صاحب، اس نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا۔ میں آپ سے روبرو بھی ملنا چاہتی ہوں۔ میں دوپہر سے رات 9 بجے تک اپنے آفس میں ہوتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کسی بھی دن میں ان اوقات میں آفس آ کر مجھ سے مل سکتی ہیں۔ بات کے اختتام پر میں نے فریحہ کو اپنے آفس کا ایڈریس سمجھا دیا۔ اس نے ایک بار پھر میرا شکریہ ادا کیا، پھر ہمارے درمیان ٹیلی فونک رابطہ موقوف ہو گیا۔ فون کے ریسیور کو کریڈٹ کرنے کے بعد میں نے بیڈ سائڈ ٹیبل سے وہ کتاب اٹھا لی اور دوبارہ اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ میرے محدود علم کے مطابق میڈیکل اور قانون ہی 2 ایسے شعبے ہیں جن میں سے ایک ڈاکٹر اور وکیل بن جانے کے بعد کتابوں کے مطالعے سے جان نہیں چھوٹتی اور انسان خود کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک کتابوں میں سر کھپاتا رہتا ہے۔ آئندہ روز عدالت سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بھرپور لنچ کیا، پھر قاسم سے ملنے متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں کسی ملزم سے ملاقات کرنا جوشی لانے کے مترادف ہوتا ہے، لیکن میں نے ثابت قدمی اور استقلال سے ایسے اسباق سیکھ سکے ہیں کہ مجھے اس دشوار کام میں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس روز بھی میں نے اپنی آزمودہ تراکیب کا استعمال کر کے بآسانی قتل کے ملزم قاسم سے کم و بیش آدھے گھنٹے کی ملاقات کی اور اس کی مبنی برحقیقت رودات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بے گناہ ہے اور کسی گہری سازش کے تحت اسے اس معاملے میں پھنسایا گیا ہے۔ میں نے وکالت نامے، درخواست ضمانت اور دیگر قانونی کاغذات پر اس کے دستخط کرائے اور تسلی و دلاسا دے کر واپس آ گیا۔ قاسم کی عمر تقریباً 50 سے متجاوز تھی۔ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی نہیں گیا تھا، تاہم اس میں سیکھنے کا مادہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ دیگر دستکاریوں کے علاوہ اس نے کسی حد تک اردو پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا اور اس کا یہ لکھنا پڑھنا دراصل کام چلاؤ کے زمرے میں آتا تھا جس سے اس کا کام بخوبی چل رہا تھا۔ اس کے تمام ضروری کاغذات پر اردو میں دستخط کیے تھے جو کیڑے مکوڑوں سے گہری مشابہت رکھنے کے باوجود بھی پڑھنے میں آ رہے تھے۔ اسی شام فریحہ بھی مجھ سے ملنے آفس پہنچ گئی۔ میں نے اسے بھی اچھا خاصا وقت دیا اور سمجھانے بجھانے کے بعد رخصت کر دیا۔ جب وہ میرے پاس آئی تھی تو خاصی حواس باختہ ہو رہی تھی، لیکن جاتے وقت وہ کافی سنبھلی ہوئی اور پر اعتماد دکھائی دیتی تھی۔ دراصل پولیس اور کورٹ کچہری کے معاملات بڑے بڑوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں اور سادہ مزاج انسان تو کچھ زیادہ ہی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں نے اس نوعیت کے حالات میں صرف 2 قسم کے لوگوں کو ٹینشن فری اور اطمینان کی دولت سے مالا مال پایا ہے۔ نمبر 1 جس کے پاس طاقت اور اختیار، اور نمبر 2 جس کا اپنے پروردگار پر پختہ یقین ہو۔ ایمان اور یقین کی قوت کے سامنے پہاڑ ریزہ ریزہ
اور سمندر بقی میں پوزا ہو جاتے ہیں، اس سے بڑا تصرف اور کیا ہوگا؟ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کیس کے پس منظر سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ کسی بھی پیش منظر کو رکھنے کے لیے اس کے پس منظر سے آگاہی لازمی ہے۔ واضح رہے کہ ان میں سے کئی ایک باتیں مجھے بعد میں ادھر ادھر سے پتہ چلی تھی جنہیں میں نے اس خلاصے میں دلچسپی سے شامل کیا ہے۔ صدر کا علاقہ ہمیشہ سے ہی گنجان آباد رہا ہے، اگرچہ آج کئی ایک جدید طرز کی تعمیر کی حامل رہائشی عمارتوں نے بھی اپنی جگہ بنا لی ہے، لیکن اب بھی غالب تعداد پرانی عمارتوں ہی کی ہے۔ انہی قدیم رہائشی عمارتوں میں سے ایک عمارت حاجی منزل بھی ہے جس کا مالک حاجی یعقوب تھا۔ یہ کارنر کے ایک 55 مربع گز پلاٹ پر تعمیر شدہ ایک 3 منزلہ عمارت تھی جس کے گراؤنڈ فلور پر 2 چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں جن میں سے ایک بسم اللہ بیکری اور دوسری ڈرائی کلینرز کی تھی۔ ان کے اوپر تینوں منزلیں رہائش کے لیے تھیں جن کا زینہ بغلی گلی سے تھا۔ پہلی منزل پر ایک بیوہ خاتون سغرا بیگم اپنے جوان بیٹے عدنان کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ عدنان گلبہار میں واقع ایک سینٹری اینڈ ٹائلز کی بڑی دکان میں بطور سیلز مین کام کرتا تھا۔ کسی زمانے میں یہ عالی شان دکان عدنان کے باپ سید خواجہ کی ہوا کرتی تھی۔ حالات کی ایک بے رحم کروٹ نے سب تہس نہس کر دیا تھا۔ اب سعد خواجہ اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا اور وقت کی ستم ظریفی کہ عدنان آج اسی دکان میں ایک معمولی سے ملازم کی حیثیت سے کام کرنے پر مجبور تھا جو کبھی اس کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ سغرا بیگم بہت زیادہ بیمار رہتی تھی، لہٰذا عدنان نوکری چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ماں کے ادویات، گھر کا کرایہ اور کچن اور دیگر اخراجات سب اسی کے ذمہ تھے اور وہ یہ ذمہ داری بخوبی نبھا رہا تھا۔ دوسری منزل پر میرا موکل قاسم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہا کرتا تھا جو لگ بھگ 1.5 ماہ پہلے اسی مکان کو خیر باد کہہ کر خدا داد کالونی میں جا بسا تھا۔ لیکن صدر والے اس گھر نے ملزم قاسم کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ یہ سبب تھا کہ وہ اپنے سابق مالک مکان کے بیٹے کے قتل کے الزام میں گرفتار ہو کر پولیس کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تیسری منزل والے فلیٹ میں ایک عمر رسیدہ جوڑا اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی 60 کا ہنسا عبور کر چکے تھے اور ان کی صرف ایک ہی اولاد تھی، یعنی اکلوتا بیٹا کاشف جو شادی کے بعد اپنی بیوی شازیہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی مریدی میں آ گیا تھا۔ اس کی مرشدی شازیہ اپنے ساس سسر کو سخت ناپسند کرتی تھی، لہٰذا اپنی پیرنی کے حکم پر کاشف نے اپنے ضعیف والدین کو گھر سے نکال کر اس مختصر سے فلیٹ میں آباد کر دیا تھا۔ اپنی سعادت مندی کا علم بلند کرنے کی غرض سے وہ اس فلیٹ کا کرایہ اور ان دونوں کے کھانے پینے کا خرچہ اٹھا رہا تھا اور خود پیرنی اور مرشدنی کی خدمت کر رہا تھا۔ ان کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے لیکن ابھی تک وہ دونوں اولاد اور آخرت کی ہر نعمت سے محروم تھے۔ الغرض اس رہائشی 3 منزلہ عمارت کے ہر فلیٹ کی اپنی عبرت اثر کہانی تھی، لیکن میرا فوکس اپنے موکل اور اس کیس کے ملزم پر ہے جو کچھ عرصہ پہلے اسی عمارت یعنی کہ حاجی منزل کی دوسری منزل کا مقیم ہوا تھا۔ اس نے یہ فلیٹ چند مسائل کی وجہ سے چھوڑا تھا اور مالک مکان حاجی یعقوب کے بیٹے عقیل بزمی کے ساتھ ہونے والی بدمزگی کی پاداش میں قتل کا ملزم ٹھہرا دیا گیا تھا۔ حاجی منزل مقتول کے مفلوج باپ یعنی حاجی یعقوب کی ملکیت تھی۔ اس کے تینوں فلیٹس اور نیچے والی دونوں دکانیں کرائے پر اٹھی ہوئی تھیں۔ حاجی یعقوب کی عمر تقریباً 70 سال سے زیادہ تھی اور وہ پچھلے 10 سالوں سے محتاجی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں مفلوج تھیں۔ ایک حادثے کے نتیجے میں وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ عقیل بزمی اس کی اکلوتی اولاد نرینہ تھا۔ حاجی یعقوب کی 4 بیٹیاں تھیں جو سب کے سب شادی شدہ تھیں۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ عقیل بزمی کے ساتھ کھارا در کے علاقے میں رہتا تھا جو کہ اس کا آبائی مکان تھا، اور اب اس کے مفلوج بڑھاپے کا واحد سہارا عقیل بزمی رتبہ مقتولیت پر فائز ہو چکا تھا۔ ملزم قاسم ماہانہ 800 روپے کرایہ ادا کیا کرتا تھا اور اس نے اس فلیٹ میں رہائش اختیار کرتے ہوئے ایڈوانس کے طور پر 5 ماہ کا کرایہ یعنی مبلغ 4000 روپے ادا کر دیے تھے۔ ایک بیڈ روم، ایک لاؤنج پر مشتمل اس چھوٹے سے فلیٹ کے 800 کرائے سے اپنے ذہن کو الجھانے کی ضرورت نہیں، یہ آج سے کم و بیش 39-40 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ دور حاضر میں ایسے فلیٹ کا کرایہ 25 سے 30 ہزار ماہانہ چل رہا ہے۔ عقیل بزمی نے حساب کتاب کے لیے قاسم کے علاقے میں واقع کیفے اوکے نامی ایک ریسٹورنٹ میں بلایا تھا۔ مذکورہ ریسٹورنٹ مقتول کی رہائش کے نزدیک تھا اور وہ اکثر رات کو وہاں بیٹھا کرتا تھا۔ ریسٹورنٹ کا مالک اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کیفے اوکے کا بالائی کمرہ عقیل بزمی اور اس جیسے کرم فرماؤں کے لیے مختص تھا، جہاں مقتول اپنے ملاقاتیوں کی سنگت میں روزانہ 2-4 گھنٹے گزارا کرتا تھا۔
اس وقت ان دونوں کے علاوہ اس مختصر سے صاف ستھرے کمرے میں ایک اور شخص بھی موجود تھا جس کا نام واجد قریشی تھا۔ واجد ایک سیاسی آدمی تھا اور اس کا شمار مقتول کے دوستوں میں ہوتا تھا۔ مقتول اور ملزم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان میز پر کرائے کا ایگریمنٹ رکھا تھا۔ مقتول نے اپنی جیب میں سے 3,000 روپے کا کرنسی نوٹ ملزم کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس ایگریمنٹ کی تحریر کے مطابق آپ کے 4,000 روپے بطور ایڈوانس حاجی صاحب کے پاس جمع تھے، ان میں سے میں نے 1,000 روپے کاٹ لیے۔ وہ کس لیے وکیل صاحب؟ ملزم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تو ہر ماہ پابندی سے کرایہ آپ کو ادا کر رہا ہوں۔ اگر آپ بلز کی مد میں کچھ رقم روکنا ہی چاہتے ہیں تو 100-150 روپے روک لیں۔ میرے خیال میں 10 روز کے بعد آنے والے بلز اس سے زیادہ کے نہیں ہوں گے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مقتول نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کا کرایہ بالکل کلیئر ہے اور یوٹیلٹی بلز بھی اتنے ہی کے ہوں گے۔ میں یہ 1,000 روپے کسی اور وجہ سے کاٹ رہا ہوں۔ اور کون سی وجہ؟ ملزم کے استفسار سے الجھن جھلک رہی تھی۔ آپ نے ہمارے فلیٹ کو جو نقصان پہنچایا ہے، مقتول نے 2 ٹوک انداز میں کہا، یہ کٹوتی اس سلسلے میں ہے۔ یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جناب؟ ملزم نے بے یقینی سے مقتول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تو الٹا آپ کے فلیٹ کا اس طرح سے خیال رکھا ہے کہ جیسے یہ میرا ذاتی گھر ہو۔ آپ جانتی ہیں کہ میں بہت سارے کام کر سکتا ہوں۔ ان 4 سالوں میں میں نے آپ کو کبھی بھی کسی کام کے لیے زحمت نہیں دی۔ الیکٹرک، کارپینٹنگ کا کوئی بھی مسئلہ ہو یا موٹروں کی خرابی کا ایشو میں نے خود ہی ٹھیک کیا ہے، اور ماہانہ کرائے میں سے 1 روپیہ بھی نہیں کاٹا، اور آپ الٹا میری ہی طرف کا 1,000 روپیہ نکال رہے ہیں۔ انسان جہاں رہتا ہے وہاں یہ سب کرنا پڑتا ہے قاسم صاحب، مقتول نے رکھے لہجے میں کہا۔ آپ نے یہ سب کر کے حاجی صاحب پر کوئی احسان نہیں کیا، میرا اشارہ کسی اور نقصان کی جانب ہے۔ ملزم نے الجھن زدہ نظر سے مقتول کو گھورا اور پوچھے بنا نہ رہ سکا کہ مثلاً کون سا نقصان؟ مقتول نے کرائے کا ایگریمنٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بیزاری سے کہا، اس میں سب کچھ تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ کیا آپ نے ان 4 سالوں میں کبھی اسے پڑھنے کی زحمت نہیں کی؟ اس میں تمام شرائط و قواعد و ضوابط بڑی وضاحت کے ساتھ درج ہیں۔ میں ٹھیک سے اردو نہیں پڑھ پاتا، ملزم نے معذرت خانہ انداز میں کہا، اور اس ایگریمنٹ میں تو سب کچھ انگلش میں لکھا ہوا ہے۔ اگر تم ان پڑھ، جاہل اور گنوار ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مقتول نے آپ سے تم پر آتے ہوئے برہمی سے کہا۔ اگر تم اس ایگریمنٹ کو نہیں پڑھ سکتے تھے تو کسی سے پڑھوا کر سمجھ لیا ہوتا۔ یہ قانونی دستاویز جس پر تمہارے دستخط موجود ہیں، اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لیے تیار نہیں کیا گیا تھا۔ اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اونر جس کنڈیشن میں فلیٹ کرایہ دار کے حوالے کر رہا ہے، اسی کنڈیشن میں کرایہ دار نے مالک مکان کو واپس کرنا ہے، جبکہ تم نے ان 4 سالوں میں فلیٹ کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے اور یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم نے اپنے گھر کی طرح اس کا خیال رکھا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے غصیلی نظر سے ملزم کو دیکھا اور پھر طنزیہ لہجے میں کہا، میں نے دونوں کمروں میں نئے پنکھے، کچن میں چولہا، اطلاعی گھنٹی اور تمام لائٹس وغیرہ بھی نئی لگا کر دی تھیں۔ کوئی بھی مالک مکان ایسی فیور نہیں کرتا، اور اس وقت فلیٹ کی اندرونی حالت افسوسناک ہے۔ کچن کی حالت دیکھو، چولہا بھی کباڑا بن چکا ہے، کچن والی فینسی ٹائلز پر چکناہٹ کے بدنما تہ دبے دیکھنے والی آنکھ کو کسی بھوت کے مانند ڈرانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ واش روم کا دروازہ نیچے سے پوری طرح گل چکا ہے۔ تمہارے بیوی بچوں کو فوارے کے نیچے غسل فرمانے کا تو بہت شوق ہے، لیکن انہیں اتنی تمیز نہیں کہ شاور کا رخ کس طرف رکھنا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ دروازہ بھی 4 سال تک نہاتا رہا ہے۔ تمام دروازوں کے لاک غائب ہیں، ان کی جگہ چٹکنیاں لگا دی گئی ہیں۔ میں نے کچن اور واش روم میں اعلیٰ درجے کے ٹھنڈے گرم پانی کے نل لگائے تھے جو کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے، اب وہاں گھٹیا قسم کے نل نظر آ رہے ہیں، اور پورے فلیٹ کا پینٹ بھی بری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ اس کنڈیشن میں کوئی بھی پارٹی اس فلیٹ کو کرائے پر لینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ میں نے تمہارے ایڈوانس میں سے 1,000 روپے اس لیے کاٹے ہیں تاکہ فلیٹ کی حالت کو روز اول جیسا کر سکوں، اور یہ ایگریمنٹ کے عین مطابق ہے۔ تم کسی انگریزی جاننے والے شخص سے اس دستاویز کو پڑھوا لو، اگر میں غلط کر رہا ہوں تو جاؤ جا کر کیس کر دو۔ یہ تو سراسر زیادتی والی بات ہے جناب، ملزم نے خفگی امیز انداز میں کہا۔ آپ نے کرایہ دار کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بڑی تاثیر انگیز تقریر کی ہے۔ اس کے جواب میں اگر میں کرایہ دار کے حقوق گنوانا شروع کروں تو آپ اس تلخ حقیقت کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہر ماہ کرایہ وصول کر کے مطمئن ہو جانا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے بدلے میں مالک مکان پر بھی کئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگر تمہیں حقوق و فرائض کی جنگ لڑنے کا کیڑا کاٹ رہا ہے تو بڑے شوق سے عدالت میں آ جانا، مقتول نے ملزم کو حقارت بھری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، اور اب جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ۔ اس بحثہ بحثی کے بعد وہ گرما گرمی ہوئی تھی جس کا ذکر ملزم کی بیوی فرحیہ نے اس رات فون پر مجھ سے کیا تھا۔
ملزم نے مجھے بتایا کہ مقتول سے اس کی بدمزگی کے دوران میں وہاں موجود مقتول کا دوست واجد قریشی بالکل خاموش تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ گوشت پوست کا کوئی انسان ہی بلکہ ایک سنگی مجسمہ ہو۔ میرے موکل نے اس امکان کا اظہار بھی کیا تھا کہ جب وہ وہاں پہنچا تو اس سے پہلے وہ دونوں دوست دختر انگور سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے اس مختصر سے بالا خانے کی فضا میں سرکے جیسی بو بھی محسوس کی تھی، اور مقتول جب اس سے مذاکرات کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں خماری بڑی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ بعد ازاں میری تحقیق نے ملزم کے تمام خدشات پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ مقتول کا اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں بیٹھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کاروباری گفتگو کے ساتھ ساتھ یہ شوق پورا کرنے کی بھی آزادی ہو۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اس روز میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی اور اپنی موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یور آنر، میرا موکل ایک مزدور پیشہ غریب انسان ہے اور اپنے گھر کا واحد کفیل بھی۔ یہ لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اس لیے معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ ملزوم کی ضمانت کو منظور کرتے ہوئے اسے رزق کمانے کے لیے آزاد کر دیا جائے تاکہ ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے۔ یہ کوئی معمولی سی چوری یا ٹریفک کا کوئی قانون توڑنے کا کیس نہیں ہے جناب عالی۔ وکیل استغاثہ نے ملزم کی ضمانت کے خلاف زور آزمائی کرتے ہوئے بآواز بلند کہا، ایک قانون دان کی جان گئی ہے، صرف اس بنا پر ملزم کو ضمانت پر رہا نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی غریب شخص ہے۔ اس فارمولے کے تحت تو ہر مزدور اور ہر غریب انسان کو ہر نوعیت کا جرم کرنے کا گویا لائسنس مل جائے گا۔ وکیل استغاثہ کے آخری جملے پر حاضرین عدالت میں ہلکی چہم گوئیاں ہونے لگیں۔ جج نے چوبی ہتھوڑے کو مخصوص انداز میں چلایا اور تحکمانہ لہجے میں کہا کہ آرڈر آرڈر۔ اگلے ہی لمحے کورٹ روم میں خاموشی چھا گئی۔ جناب عالی، میرا موکل بے قصور ہے، میں نے اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کسی گہری سازش کے تحت اسے اس معاملے میں پھنسایا گیا ہے اور وقت آنے پر میں اس کی بے گناہی کو ثابت کر کے اس کے خلاف کی جانے والی سازش کو بھی بے نقاب کر دوں گا۔ وقت آنے پر وکیل سرکار نے استضائی انداز میں میرے الفاظ دہرائے، پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ میں نے اپنے فاضل دوست کی پیش کردہ تجویز سے مکمل اتفاق کرتا ہوں یور آنر۔ اس کے لہجے سے ہلکا سا طنز ٹپکتا تھا۔ جب ڈیفینس اپنے موکل کی بے گناہی کو ثابت کر کے ملزم کے خلاف رچانے والی سازش کا پردہ فاش کریں گے تو مجھے ملزم کی رہائی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر مجھے تپانے کی غرض سے کہا، اور وہ ناممکن وقت آنے تک میں ملزم کی ضمانت کے خلاف چاہتے ہوئے اس خطرناک شخص کو مسلسل عدالتی ٹرائل پر رکھنے کی درخواست کرتا ہوں۔ ملزم کی عمر 50 سال سے تجاوز کر چکی ہے جناب عالی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی زندگی میں کسی معمولی سے معمولی جرم کا سراغ بھی نہیں ملتا، لہٰذا اسے خطرناک شخص قرار دینا سراسر زیادتی ہوگی۔ وکیل استغاثہ جبران عدیل ایک منجا ہوا پبلک پراسیکیوٹر تھا۔ اسے مقتول سے بھی اونچے پائے کا وکیل سمجھا جاتا تھا۔ میں مقتول کی طرح جبران عدیل کے کارناموں سے بخوبی واقف تھا۔ کوئی بھی شخص اپنے جنم کے وقت جس طرح مجرمانہ ریکارڈ کے ساتھ اس دنیا میں قدم نہیں رکھتا، ویسے بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 50 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی کوئی جرم نہیں کرے گا، اور وہ جیسا پاک دامن پیدا ہوا تھا ویسا ہی بے قصور و بے گناہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ وکیل استغاثہ نے معتدل انداز میں کہا کہ دنیا بھر کی عدالتوں کے ریکارڈ پر ایسے کیسز موجود ہیں کہ جب کسی شخص نے اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں بھی کسی سنگین جرم کا ارتکاب کیا، یعنی 60، 70، 80 سال کی عمر میں بھی، اور یہاں تو معاملہ بالکل صاف ہے۔ پولیس کے پاس ملزم کے خلاف اتنے ٹھوس ثبوت ہے کہ کسی بھی قیمت پر اسے ضمانت پر رہا نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنی موکل کے عدالتی ٹرائل کے خلاف نہیں ہوں یور آنر، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے معزز عدالت سے ملزم کی بریت کے لیے نہیں بلکہ ضمانت پر اس کی رہائی کی استدعا کی ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کی کفالت کر سکے۔ باقی عدالت بھی یہی ہے اور کیس بھی، دونوں جانب سے ٹھوس ثبوت و دلائل کا سلسلہ جاری رہے گا اور بہت جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے جبران عدیل کی طرف دیکھا، پھر طنزیہ انداز میں کہا، یہ رہا گھوڑا اور یہ رہا میدان، پھر ڈائر کاہے کا؟ یور آنر، وکیل استغاثہ نے برا سا منہ بنا کر مجھے نظر انداز کرتے ہوئے روئے سخن جج کی جانب موڑ لیا اور کہا کہ آلۂ قتل وہ خطرناک چھری ملزم کی ملکیت ہے اور اس کے دستے پر ملزم کے فنگر پرنٹس بھی پائے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں ملزم کی جائے وقوع پر آمد و جامد کا ایک چشمدید گواہ بھی موجود ہے۔ دیگر درجنوں ایسے عوام الثبوت بھی استغاثہ کو حاصل ہیں جو ملزم کو مجرم ثابت کرتے ہیں، لہٰذا ملزم کی درخواست ضمانت کو منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔
پھر اس نے میرے موکل کی سمت انگلی اٹھاتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، ہی از اے کولڈ بلڈڈ کلر، یعنی کہ بے رحم اور شفاق قاتل۔ میں نے وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا کہ یس آئی مین اٹ۔ شکریہ میرے فاضل دوست، میں نے معتدل انداز میں کہا، پھر گھوم کر جج سے مخاطب ہوا کہ جناب عالی، میرے موکل کی درخواست ضمانت تو زیر سماعت ہے ہی، میں اس کے ساتھ ہی معزز عدالت سے ایک اور استدعا بھی کرنا چاہوں گا۔ کیسی درخواست؟ جج نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میرے فاضل دوست کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں آئی وٹنس کی حیثیت سے شامل کرنے کی درخواست، میں نے وضاحت کرتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ انہوں نے ابھی کورٹ روم میں معزز عدالت کے روبرو ملزم کو ایک شفاق اور بے رحم قاتل کا نام دیا ہے، اور اس دعوے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پبلک پراسیکیوٹر عقیل بزمی کا قتل میرے فاضل دوست کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، ورنہ ایک ملزم کو قاتل یعنی مجرم کہنا کسی بھی طور پر قانوناً جائز نہیں اور نہ ہی منطقاً درست۔ پھر میں نے جبران عدیل کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں اضافہ کیا، آئی ایم رائٹ مائی ڈیئر کونسلر۔ وہ کھسیانہ سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرے اٹھائے ہوئے نقطۂ اعتراض پر جج نے وکیل استغاثہ سے کہا کہ جب تک کسی ملزم کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا اسے مجرم نہیں کہا جا سکتا۔ آپ اپنے بیان میں سے کولڈ بلڈڈ کلر کے الفاظ کو خارج کر کے ضمانت کے خلاف دلائل دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ میرے موکل کی ضمانت کو رکوانے کے لیے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی کوڑیاں لا لا کر عدالت میں پیش کرنے لگا۔ قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی، خصوصاً جب چالان میں عینی شاہد کا ذکر موجود ہو اور آلۂ قتل پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات بھی پائے گئے ہوں۔ میرے موکل کے خلاف تیار کردہ چالان میں تو پولیس نے قتل کا محرک بھی لکھ ڈالا تھا۔ چنانچہ عدالت نے ملزم قاسم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات صادر کرنے کے بعد اگلی پیشی کے لیے 1 ماہ کی تاریخ دے دی تھی۔ جب میں عدالت کے کمرے سے باہر آیا تو فریہ میرے ساتھ تھی۔ اس نے عدالت میں موجود رہ کر آج کی پوری کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے کانوں سے سنی تھی۔ کوریڈور میں میرے ساتھ چلتے ہوئے اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا کہ بیگ صاحب، آج کی کارروائی تو بیکار گئی۔ میں اس کی مایوسی کا سبب بخوبی سمجھتا تھا، پھر بھی میں نے نرم لہجے میں کہا کہ وہ کیسے؟ میں سمجھ رہی تھی کہ آج قاسم کی ضمانت ہو جائے گی اور میں اسے اپنے ساتھ لے کر گھر جاؤں گی۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، اسی مقصد کے لیے تو میں نے آپ کو اس کا وکیل مقرر کیا تھا۔ 100 میں سے 95 کلائنٹس قانونی معاملات کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے چھوٹی موٹی پیچیدگی پر ان کا ذہن الجھ کر رہ جاتا ہے، اور ان میں سے بعض تو ابتدائی مراحل میں ہی ہمت چھوڑ بیٹھتے ہیں اور پہنچے ہوئے باباؤں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں جو اپنی کسی کرشماتی تعویذ سے کیس کو ان کے حق میں موڑ دیں۔ ایسے پہنچے ہوئے عامل کامل بابا لوگ اپنے سائلین کو کہاں پہنچا دیتے ہیں، یہ ایک وسیع موضوع ہے جس پر گھنٹوں نہیں بلکہ مہینوں اور سالوں بحث کی جا سکتی ہے۔ میں نے اوپر جن 95% کلائنٹس کا ذکر کیا انہیں دراصل سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام ایک اچھے وکیل کے فرائض کا حصہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ہر شخص کو سمجھانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ سوچ کہ ایسی کوشش کو روکا نہیں جا سکتا۔ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں فریہ کو معاملات عدالت سے روشناس کرانے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ آپ نے اس کیس میں مجھے اپنے شوہر کی پیروی کرنے کے لیے چنا، یہ آپ کا ایک درست اقدام ہے۔ اگر آپ کا تعاون مجھے حاصل رہا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قاسم اس عدالتی جھمیلے سے باعزت بری ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کا ایک رنگ سا ازر گیا اور اضطراری لہجے میں مستصفر ہوئی کہ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں۔ قاسم کی گول مٹول سادہ لوح بیوی کے استفسار کے جواب میں نے کہا کہ آپ کو ہمت سے کام لینا ہے، اپنے حوصلے کو جمع کر کے رکھنا ہے اور 1-2 گھریلو کام کرنے ہیں۔ قاسم کو جیل کسٹڈی ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام آپ بآسانی کر لیں گی کیونکہ اس کا تعلق حاجی منزل میں رہنے والے آپ کے پرانے پڑوسیوں سے ہے۔ اب کام بتائیں، وہ ہمتاً گوش ہوتے ہوئے جلدی سے بولی۔ قاسم کی باعزت بریت کے لیے آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں بیگ صاحب۔ آئندہ 10 منٹ میں نے اسے اس کی جاب کے بارے میں اچھی طرح سمجھا دیا اور آخر میں کہا، ہر پیشی پر آپ کو عدالت آنے کی ضرورت نہیں، یہاں کے معاملات کو میں دیکھ لوں گا۔ اگر کوئی اہم بات ہوئی تو میں آپ کو اپنے آفس میں بلا لوں گا۔ آپ کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ میرے لیے اپنے دل میں ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔ وہ تفکرانہ انداز میں بولی، میرے بچے اب اتنے چھوٹے نہیں رہے کہ انہیں ہر وقت ماں کی ضرورت ہو۔ میری بڑی بیٹی کرن نے انٹر کر لیا ہے اور وہ گھر میں ہی ہوتی ہے۔ اسے چھوٹا بیٹا جواد 15 سال کا ہے، وہ اگلے سال میٹرک کا امتحان دے گا، اور سب سے چھوٹا بیٹا فواد ابھی 5ویں جماعت میں ہے۔
کرن نے گھر کے کاموں کو پوری طرح سنبھال رکھا ہے، اور پھر کون سا روز روز مجھے عدالت آنا ہوتا ہے۔ بس میری خواہش ہے کہ عدالت کے کمرے میں جو بھی کارروائی ہو اسے میں دیکھ اور سن سکوں۔ تب تو ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، آپ اپنی سہولت کے مطابق جب چاہیں عدالت آ سکتی ہیں۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے پارکنگ لاٹ کی سمت بڑھ گیا۔ فرحیہ کے منہ سے یہ سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ وہ دونوں میاں بیوی ناخواندہ ہونے کے باوجود بھی اپنی اولاد کو باقاعدہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے تھے۔ ایسی فہم و فراست کے مالک باپ سے قتل جیسے سنگین جرم کی توقع رکھنا ایک بیوقوفی سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میرے موکل اور اس کیس کے ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اس کیس کا چالان 4 نومبر کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ تب سے اب تک 1 ماہ میں مجھے اس کیس پر ریسرچ کرنے کے لیے کافی وقت مل گیا تھا۔ اس دوران میں نے کیس کے مختلف پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور استغاثہ کے تمام گواہوں کے حوالے سے بھی ہر قسم کی معلومات حاصل کر لی تھی، جو دوران کارروائی میرے بہت کام آنے والی تھی۔ اس سلسلے میں مجھے خود بھی کسی سیکرٹ ایجنٹ کی طرح سرگرم رہنا پڑا تھا۔ علاوہ ازیں ملزم کی بیوی فرحیہ نے بھی میری مطلوبہ معلومات فراہم کر دی تھیں۔ گویا میں میدان جنگ میں اترنے کے لیے ہر نوعیت کے ضروری اسلحے سے لیس ہو چکا تھا۔ ملزم نے عدالت میں جو بیان ریکارڈ کرایا وہ اس بیان سے کافی حد تک ملتا جلتا تھا جو گرفتاری کے وقت اس نے پولیس کو دیا تھا۔ تاہم موجودہ بیان میں چند ایسے نکات بھی شامل تھے جو ملزم نے میری ہدایت کے مطابق اپنے بیان میں ڈالے تھے۔ ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ تو ہو چکا تو جج نے بھاری بھرکم آواز میں کہا کہ پروسیکیوشن۔ وکیل استغاثہ فوراً ایگزٹ باکس کے نزدیک پہنچ گیا اور ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی جرح کا آغاز کر دیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ وقوع سے لگ بھگ 1 ماہ پہلے تمہارا مقتول سے شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا؟ ہاں، یہ درست ہے، ملزم نے متحمل لہجے میں جواب دیا، اور اس لڑائی کی ابتدا مقتول نہیں کی تھی۔ ابتدا اور انتہا کے معاملات کو ہم بعد میں دیکھیں گے، وکیل استغاثہ نے سرسری انداز میں کہا۔ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ تم نے بوقت رخصت مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی؟ الفاظ کے ہیر پھیر سے آپ اسے دھمکی کا نام نہیں دے سکتے، ملزم نے بڑے اعتماد سے کہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے 1000 روپے کی وصولی کے سلسلے میں مقتول کو متنبع کیا تھا، اور اپنے حق کے لیے ایسا کہنا یا کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ متنبع کرنے کا مطلب ہے خبردار کرنا، اور یہ ایک ہی طرح کی دھمکی ہوتی ہے، وکیل استغاثہ نے قدر سخت لہجے میں کہا، پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے بآواز بلند کہا کہ یور آنر، میں استغاثہ کے گواہ واجد قریشی کو کٹہرے میں لانا چاہتا ہوں۔ پرمیشن گرانٹڈ۔ واجد قریشی اس وقت کورٹ روم میں موجود تھا۔ وکیل استغاثہ کے اشارے پر وہ وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ واجد کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ اس کا تعلق میدان سیاست سے تھا اور وہ مقتول کا ایک قریبی دوست بھی تھا۔ قریشی صاحب، وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب کیفے اوکے میں ملزم اور مقتول کے درمیان بحث و تکرار جاری تھی تو اس موقع پر آپ بھی وہاں موجود تھے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا، میں مقتول کے ساتھ ایک ضروری کاروباری میٹنگ کرنے گیا تھا۔ جب ملزم وہاں پہنچا تو میں پہلے سے ادھر موجود تھا۔ ٹھیک ہو گیا، وکیل استغاثہ نے معتدل انداز میں کہا، اور پھر گواہ سے پوچھا، گویا مقتول اور ملزم کے مابین ہونے والی تلخ و ترش گفتگو آپ کی موجودگی میں ہی ہوئی تھی؟ گواہ نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ معزز عدالت یہ بات جاننے سے دلچسپی رکھتی ہے کہ وکیل استغاثہ نے واجد قریشی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب ملزم اس روز کیفے اوکے سے نکلا تو اس کا رویہ کیسا تھا؟ مطلب یہ کہ اس نے مقتول سے کیا کہا تھا؟ مقتول نے ملزم کے ایڈوانس والے پیسوں میں سے 1000 روپے کاٹ لیے تھے، واجد قریشی نے معتدل انداز میں جواب دیا، جو کہ کرائے والے ایگریمنٹ کے عین مطابق تھا، لیکن ملزم وہ 1000 روپے لینے کی ضد میں تھا۔ جب مقتول کی معقول وضاحت ملزم کی سمجھ میں نہیں آئی تو مقتول نے ضد چوک کر اسے کہہ دیا، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے ایڈوانس کی رقم میں سے 1000 روپے کاٹ کر ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر تم پولیس کے پاس جا سکتے ہو۔ وہ لمحے بھر کو تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ اس پر ملزم نے بڑے عجیب رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ وہی، بالکل وہی، وکیل استغاثہ نے چمک کر کہا۔ معزز عدالت، ملزم کے اسی عجیب رد
رد عمل کے بارے میں جاننا چاہتی ہے۔ ملزم یہ کہتے ہوئے مقتول کے سامنے سے اٹھ گیا تھا۔ واجد قریشی نے گہری سنجیدگی سے بتایا، میں اپنے پیسوں کے لیے پولیس کے پاس جاؤں گا اور نہ ہی کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اس کے الفاظ میں غصے اور نفرت کی آمیزش تھی۔ اس نے طیش کے عالم میں میرے مقتول دوست کو دھمکی دی تھی کہ وکیل صاحب مجھے اپنی رقم وصول کرنا آتی ہے اور وہ میں تمہارے حلق میں ہاتھ ڈال کر نکال لوں گا۔ تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ مقتول کو واقعتاً اس وقت کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ملزم اپنی